السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان چودھری عامر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قانون کہاں ہے موسم نیوز چینل پہ آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی ذوالقرنین حیدر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی، پٹرول سستا ہونے کے باوجود لوگوں کا ریٹ پھر اپ ہو رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی شاہ صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ، شکر۔ مہنگائی کا جن قابو نہیں آ رہا، فیول کم ہونے کے باوجود بھی پٹرول سستا ہوا ہے لوگوں کو ریلیف کے لیے، لیکن اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑ رہا جی۔ میرے خیال ہے کہ آپ کی پہلے بھی وہ کیا نام تھا ان کا، ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب، ان کے آنے سے بھی پہلے یہی خبریں چلی تھیں۔ پھر نواز شریف صاحب بھی آ گئے، سمجھ لینا چاہیے۔ ابھی نواز صاحب آئے ہیں، ان کا جلسہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مہنگائی میں کنٹرول کر لوں گا۔ ان کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے، کون سا ان کے پاس ایسا چراغ ہے جو رگڑیں گے جن نکلے گا اور کنٹرول ہو جائے گا؟ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ لینا ہے، وہ کس طاقت کے سر پہ یہ چیزیں کم کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلاحیتیں کیا ہیں۔ نواز شریف کون سا پہلی بار آ رہے ہیں؟ اب صورتحال تو پھر از اٹ ہی رہی، صورتحال ایز اٹ از ہی رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو تھوڑا سا کہیں پہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے، یہ بھی ایک بڑی جلدی یہ غلط فہمی بھی ختم ہو جائے گی۔ مہنگائی شاید پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اقتدار میں تینوں رہیں گے یا دوسری پارٹیوں کے بیچ میں موقع مل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں نا۔ وہ پنجابی کی مثال ہے، انی ونڈے شرینی مڑ مڑ اپنے کار۔ تو دوسری پارٹیوں کو تو یہ آنے ہی نہیں دے رہے۔ نہیں، دوسری پارٹیاں بھی بلاول صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور بھی نئی پارٹیاں ابھی معرض وجود میں آ چکی ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن دیکھیں نا، ایک 4 کنال کی امیر سی کوٹھی میں 15 امیر لوگ بیٹھ کے اگر 200 غریبوں کو بلا لیتے ہیں، ان سے ہوں ہاں کرا لیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا یہ سیاسی پارٹیاں ہیں۔ نہیں، کیا کس کو آنا چاہیے؟ میرا خیال ہے عوام میں سے آنا چاہیے، عوام کو حق دینا چاہیے کہ وہ نئے چہرے، نئے لوگ آنے چاہیے۔ نہیں، نئے چہرے نئے لوگ تو نہیں آ سکتے۔ جو نظام پچھلے 70 سال سے قائم ہے کہ صرف یہاں امیر آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹیبل، ٹھیک ہو گیا، ٹرکی آدمی۔ انڈیا میں پالیٹکس ہوتی ہے، پاکستان میں پالیٹرکس ہے، پالیٹرکس ہے۔ عمران خان ابھی بیمار ہیں جیل میں، تو وہ صورتحال۔ آپ مضبوط آدمی ہیں، آپ عمران خان کہیں گے، میں کہوں گا قاسم کعبہ۔ اس ریاست نے اس سے اس کی شناختی چھین لی ہے، اس نے الیکشن کہاں سے لڑنا ہے؟ ابھی جو اعجاز الحق صاحب ہیں وہ بھی سیاست کی میدان میں ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں۔ اعجاز الحق آج کا سیاست میں نہیں آیا، اعجاز الحق بس ابا جی آگے گئے اور اعجاز الحق سیاست میں آ گیا۔ اعجاز الحق صرف ابا جی کے ہوتے ہوئے سیاست میں نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ ریاست جن ستونوں پہ ہوتی ہے، میرا خیال ہے وہ ستون ہی اب برقرار نہیں رہے۔ نہیں، ابھی بھی وہی لوگ سیاستدان موجود ہیں، دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے ان کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ بےتاب جی، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، تیاری۔ لیکن یہ دیکھیں نا، یہ تو صرف ایک ٹولہ ہے جس کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں۔ اچھا، دوسرا ٹولہ تو چھپتا پھر رہا ہے۔ ٹولے ہی ہیں نا۔ عمران خان نے کیا بھلا کر دیا تھا؟ اس کے ساتھ بھی وہی چور تھے، وہی ڈکیت تھے، نہ پالیسی لایا، نہ لیجسلیشن کیا کیا عمران خان نے؟ ابھی جو نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، ہاں جی، ان میں اور عمران خان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جی، عمران خان جو ہے اس کے پاس صرف ایک ہی وہ تھا نعرہ، چور چور چور۔ جی، مجھے یہ بتائے، عمران خان 4 سال حکومت میں رہا، 3 سال رہا، اس نے کیا کیا؟ کون سے چور پکڑے اس نے؟ پاکستان میں مہنگائی کم نہیں، اس کے ہوتے ہوئے بڑھی۔
تو ہمیں کیا صرف باتیں ہی سنائی جائیں گی, گولیاں ہی دی جائیں گی, ہمیں حقیقت میں کچھ نہیں ملے گا. عوام کدھر جائے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں تو عوام بن کے بات کر رہا ہوں. عوام کو کیا ملا اس کی چور چور کی گردان سے؟ عوام کو کیا ملا؟ اگر عمران خان اچھا آدمی ہوتا, سمجھدار ہوتا, تو وہ سٹیپ بیک ہو جاتا, وہ کہتا نہیں یہ نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, یا میں اس نظام کے مطابق میں نہیں چل سکتا. یہ تو پی ڈی ایم ساری جب بنی ہے تو پھر اس میں انہوں نے اقتدار سے اتارا ہے. تو دیکھیں نا, چمڑا تو وہ بھی ہوا تھا نا, وہ بھی تو جوں کی تھی نا اس معاشرے کی, اس ملک کی جوں کی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے ہوتے ہوئے کیا نہیں ہوا؟ کون سی حرکت نہیں ہوئی اس کے ہوتے ہوئے؟ نہیں, چینی بلیک ہوئی, ڈالر بلیک ہوا, آٹا بلیک ہوا, کیا نہیں ہوا اس کے ہوتے ہوئے؟ یا تو ایسے ہوتا, ابھی نواز شریف کا دور ختم ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب کا دور آ رہا ہے, تو وہاں پہ چیزیں یا مستحق رہتی یا کم ہوتی. یہ جو ڈبل ٹربل ہوئی ہیں اس کے پیچھے کیا مسئلے تھے؟ دیکھیں جی, زبان بندی ہے. بات یہ ہے کہ ایک ہماری سیاسی جماعت جو بہت عرصے سے سیاست پر قابض تھی, اقتدار پہ قابض تھی, اسی کے بیٹھے ہوئے لوگ تھے. ایک فون جاتا تھا کہ اس کو چھپا لو, وہ چھپ جاتا تھا. وہ پوچھتا تھا چھپا کے کیا ملے گا؟ وہ کہتے تھے ریٹ دگنا ہو جائے گا. ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر تحریر شدہ زبانی آئین ہے پاکستان کا. ذخیرہ اندوزی کبھی کام ہوا اس کے خلاف؟ نہیں ہوا. اقتدار میں لوگوں نے ہی کرنا تھا. دیکھیں, بات اقتدار کی نہیں ہوتی. سب سے ہمارا جو یہاں پہ ظالم ہے وہ بیوروکریٹ ہے. دیکھیں, ریاست ہائر کرتی ہے پڑھے لکھے ذہنوں کو کہ یہ اچھی پالیسی مرتب کریں گے, یہ کچھ لائیں گے. کبھی کسی بیوروکریٹ نے زبان کھولی, اس نے کہا کہ ہماری یہ قانون غلط تھا, ہماری یہ پالیسی غلط تھی, سوائے اس کے کہ انہوں نے غریبوں کو دبانے کے لیے صرف قانون بنائے. کل میں ایئرپورٹ پہ تھا, وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں نو پارکنگ پہ تھی. نو پارکنگ کا جرمانہ بڑی گاڑیوں کے لیے صرف 600 تھا. مطلب 8 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہے, جرمانہ 600 ہے. موٹر سائیکل پہ آدمی بیٹھا ہے, موٹر سائیکل 20,000 کی نہیں ہے, اس کو جرمانہ 2,000 ہے. کیا وہ متحمل ہے 2,000 جرمانہ دینے کے؟ کہ کون ہے یہ لوگ پالیسیاں بنانے والے؟ بیوروکریٹ غریب کا بچہ ہوتا ہے, جس وقت وہ سلیکٹ ہوتا ہے بیوروکریٹ بن جاتا ہے, ڈی ایم جی میں آ جاتا ہے, پروونشل مینجمنٹ میں آ جاتا ہے, نواب بن جاتا ہے. یہ جو آپ کے کالجز ہیں, نیپا ہو گیا, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن, اور اس طرح کے جو دوسرے ادارے ہیں, وہ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ عوام نہیں ہے, یہ کتے بلے ہیں. چلیں, ابھی جو منشور لے کے جو ابھی اقتدار میں آنے کی اور الیکشن کی تیاری کریں, کسی کا کوئی منشور ایسا مضبوط نظر آ رہا ہے آپ کو؟ منشور تو ان کے پاس تھا ہی کوئی نہیں. کون سا منشور تھا؟ تو پاکستان اب تک 80 70 75 سال تو گزر چکے ہیں, پھر بھی منشور کوئی پارٹی نہیں بنا سکی مکمل. دیکھیں جی, پاکستانی عوام جو ہیں بڑے سادے سے لوگ ہیں. یہ امیر آدمی کو سلام کرتے ہیں, خوبصورت آدمی کو سلام کرتے ہیں, اور یہ جتنے ہمارے اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں یہ تقریباً امیر بھی ہوتے ہیں, اور عمارت انہیں خوبصورت بھی رکھتی ہے. یہ آ جاتے ہیں. ویسے ہی بڑا فاصلہ ہوتا ہے امیر آدمی میں اور غریب آدمی میں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کن کو آگے لانا ہے. ویسے ایک اور بات بھی ہے کہ اگر عوام میں سے بھی جو آدمی آگے آیا وہ بھی انہی کی طرح کا لٹیرا بنا ہے. اچھا, یہ لوٹنے کا ہی سارا سسٹم ہے یا عوام کے لیے کوئی کچھ سوچنے والا, کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا, محمد بن قاسم آئے گا؟ ہاں, صلاح الدین ایوبی یا محمد بن قاسم یہاں پہ آئے گا ہی, اگر کوئی آئے گا. یہاں کی مٹی نے ایسا کوئی قابل پیدا ہی نہیں کیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم تو کہتے ہیں بھی عوام کے لیے کچھ. صلاح الدین ایوبی بھی امپورٹ ہی تھا نا, محمد بن قاسم بھی امپورٹ تھا. آپ کی اس سوئل, اس مٹی نے کون سا ہیرو پیدا کیا جس کو آپ نے کسی اپنے جغرافیے میں, تاریخی کتاب میں جس کا آپ نے نام لکھا, ایک آدمی کا نام آپ بتا دیں. بننا تو یہیں سے چاہیے. ہم تو مثال دے رہے ہیں, فور ایگزامپل. مثال کا ہی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ یہاں پہ اس مٹی کی روایت ہی نہیں ہے. روایت ہی نہیں ہے. ان کی روایت ہے پیچھے چلنا.
कोई ग्रुप आता है वो अमेरिका के पीछे चलता है, कोई कहता है मैंने रूस के पीछे चलना है, कोई कहता है मैंने चाइना के पीछे चलना है। आगे चलने की इनकी रवायत ही नहीं है, इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई आयन नहीं है, और ना इन्होंने कभी इस कौम ने कभी मांगा है कि भाई तुम हमारे पास हम पे हुकूमत करना चाहते हो, तुम हमें दोगे क्या? मांगते भी नहीं है। ये सिर्फ मांगते हैं कि वक्त अच्छा गुजर जाए, एक बिरयानी आ जाए, 500 जेब में आ जाए, काफी है। इनका माइंड भी यहीं पे रुका हुआ? नहीं जी, ये रुका नहीं हुआ, ये माइंड सेट है। इसको माइंड सेट कहेंगे हम, ये तो बकायदा एक कानून बन गया है। अभी ये वाली एक खबर ब्रेक हो रही थी, जो नई तंजीमें आ रही हैं वो कुछ करेंगी, नई जमातें जी। सबसे पहले तो आप ये बताएं, पाकिस्तान में इन्होंने तो सियासत की वो बदल ही दी है ना, इखलाकी इक़दार। इन्होंने कहा कि दौलत जो है वो सियासत में लाती है, दौलत सियासतदान बनाती है। यहाँ पे किरदार वाले आदमी को तो मिला ही कुछ नहीं। हम बात कर रहे हैं अभी कानून इजीटी रहेगा, हाँ। कानून पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लोगों में ये बेदारी होनी चाहिए, शऊर की। लोगों में बेदारी आ चुकी है, लेकिन कानून साजों में बेदारी नहीं आ सकती। अगर कानून बदलेगा तो ये कानून साज नहीं रहेंगे, और ये अपने खिलाफ कभी कोई कानून बनने नहीं देंगे। कानून तो असेंबलियों में बने ना, सारा कुछ जो बैठे यहाँ पर, वहीं पे ही पार्लियामेंट में ही सारा निजाम, लेजिस्लेशन है ही वहां पे। यस, तो वहीं से हुआ, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देखिए जी, जो कानून बने भी हैं उनमें इस कदर सकम है, गरीब आदमी उसके जाल में फंस जाता है, अमीर आदमी निकल जाता है। ये कैसा कानून है? इसी पे तो बात करनी है हमने। कैसा कानून, आप बताएं जी। कानून तो पार्लियामेंट में ही हो रहा है, उस पे इम्प्लीमेंट करने वाले कौन लोग होते हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना था? तो अभी इज इट, इसका मतलब पाकिस्तान वही रुका हुआ है। देखिए जी, कानून पार्लियामेंट में बनता है, ठीक है, वो लेजिस्लेशन मतलब लेजिस्लेटर्स जो हैं वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करते हैं, कानून वहां बन गया। अब बात ये, जो कानून बनाने वाले हैं उन्होंने अपनी भी तो आसानियां देखनी है ना। वो अगर कानून मयार का बना देंगे तो सबसे पहले तो वो खुद उसमें पकड़े जाएंगे। वो ऐसा कानून ही नहीं बनाना चाहते। वो कौन से लोग हैं जो बन जाता है तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होने देते? वो वही लोग हैं ना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ मैं नहीं समझता कि कोई अच्छे कानून बने हैं और उनको रोकना चाहा है किसी ने, ऐसा नहीं है। बाज ऐसे गंदे लगव किस्म के कानून बने जिनकी कंडेमिनेशन हुई, जिनकी मजम्मत की गई और उनको रोका गया। वो कानून अव्वल तो बाहर आते नहीं है, लेकिन शुनीद में आ जाते हैं। कभी कभी आप सुन लेते हैं कि यार ए कानून बन रहे ऐसे, और हाँ, और उनके ऊपर कुछ लोग आवाज उठते, शुक्र हमारी बदकिस्मती इस हद तक नहीं गई। और आपने कहा कि कानून पे अमल दरामद, भाई कानून पे अमल दरामद अदालतें हैं, एजेंसियां हैं, पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट्स हैं। और आप देखें, सबसे ज्यादा कानून शिकन तो आपके वही लोग हैं जो कानून पे अमल कराना चाहते हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंचता है। कानून कहाँ है